آج کا یہ دن یقیناً ہر بھارتی ناگرک کے لیے، ہر ملکی شہری کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے، ہر جوان اور ہر بوڑھے کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ سب کو اور جہاں تک میری آواز پہنچے اور پورے ملک کے شہریوں کو، کہ وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی برادری یا دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی بھاشا بولتے ہوں، تو ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں یہ دن خوشیوں کی یاد دلاتا ہے اور جہاں اس دن کا حق ہے کہ ہم اس دن کو ایک جشن کے طور پر منائیں، وہیں یہ ہم سب کا، وطن سے محبت کرنے والے ہر شہری کا، انسانیت کے احترام کرنے والے ہر شہری کا یہ بھی ایک فرض بنتا ہے، اور وطن کا یہ حق بھی ہم پر یہ بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا جن مقاصد کے لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی وہ مقاصد حاصل ہو پائے۔ ہمارا مقصد، آزادی کے رہنماؤں کا مقصد، مجاہدین آزادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو تخت و تاج مل جائے، ان کو حکومت کے عہدے مل جائیں۔ آزادی حاصل کرنے کے پیچھے مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کا ہر شہری اپنے آپ کو کسی دباؤ میں محسوس نہ کرے۔ مقصد یہ تھا آزادی حاصل کرنے کا کہ ہم اس ملک کو، اس ملک کے شہریوں کی تمناؤں کے مطابق اس کے سماج کو بنائیں گے۔ یہاں ہر شخص ایک اطمینان کی، چین و سکون کی اور عزت کی زندگی گزارے گا۔ یہاں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، مرد اور عورت کی بنیاد پر، غریبی اور امیری کی بنیاد پر کسی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق ملیں گے، انصاف کا دور دورہ ہوگا، چاروں طرف امن ہوگا۔ یہاں بسنے والے کروڑوں وہ شہری جو الگ الگ مذہبوں پر یقین رکھتے ہیں، جن کے رسم و رواج الگ الگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ایک مثال قائم کریں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے، دوسرے انسانی برادری کے اربوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے، کہ رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود، مذہب اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود کس طرح محبت سے، یگانگی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، اور ایک سماج کو پرامن سماج بنایا جاتا ہے، ایک معاشرے کو پرامن معاشرہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن بالکل دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے ملک 70 سال آزادی کو ہو جانے کے باوجود ملک کے اکثر شہری اپنے آپ کو آزاد نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ غلام محسوس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے ملک کی زمینی صورتحال کو براہ راست دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور ان کی کوئی سیاسی غرض نہیں ہے، ذاتی مصلحتیں
ان کو سچ بولنے سے نہیں روکتی، وہ سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس پر متفق ہیں کہ ملک کی اکثریت کا ہر طبقہ بے چین اور پریشان ہے اور محرومی، مظلومی، بے بسی اور ظلم و زیادتی کے احساس کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کا جو سب سے اہم طبقہ ہے، سب سے زیادہ قابل لحاظ طبقہ ہے، وہ کسانوں کا طبقہ ہے۔ لیکن میرا کلیجہ زخمی ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ سب سے زیادہ محرومی کا شکار اور ظلم و زیادتی کا شکار کسانوں کا طبقہ ہے۔ کیا آپ اس بات کو سن کر بے چین نہیں ہوں گے کہ پچھلے چند سالوں کے عرصے میں 3 لاکھ کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ ایک انسان اپنی جان دیتا ہے، جان تو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، آدمی پوری جان لگا کر مال کماتا ہے، لیکن جب اس کی جان خطرے میں آتی ہے تو زندگی بھر کی کمائی کو بھی وہ اپنی جان کے بچانے کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 3 لاکھ کسان، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال، ادھر پچھلے چند سالوں سے تو ہر سال 12,000 کسان خودکشی کر رہے ہیں، یعنی ہر مہینے میں 1,000 کسان۔ کیا وجہ ہے یہ کسانوں کا ملک ہے، یہ کسانوں کا ملک تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کسانوں کا ملک تھا، لیکن جن بیرونی حکومتوں سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا تھا، جن کی پالیسیاں کچھ اور تھیں، وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں ہی کو پالتے اور پوستے تھے اور غریبوں کی دولت کو امیروں تک پہنچانے کی نت نئی شکلیں نکالتے تھے۔ اسی سے تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک میں آزادی کی عظیم جدوجہد برپا کی گئی اور اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں۔ آج سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار وہی طبقہ ہے، اس کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ صورتحال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ہر ملک کے شہری کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی جو اکثریت ہے اور میجورٹی ہے، یہ بھارت کے جو اصلی باشندے ہیں ان پر مشتمل ہے۔ آپ ذرا گاؤں میں جا کر دیکھیے، ملک کے دیہاتوں کا دورہ کیجیے اور ان بھائیوں اور بہنوں سے ان کا حال دریافت کیجیے جن کو عام اصطلاح میں دلت کہا جاتا ہے، جبکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ لفظ استعمال کروں یا کوئی بھی یہ لفظ استعمال کرے۔ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کو لوگ دلت کہتے ہیں، جن کو ایک زمانے میں ہریجن کہا جاتا تھا، جن کو اچھوت کہا جاتا تھا اور جن کو دستور نے نام دیا ہے شیڈول کاسٹ کا، آپ ذرا ان کے لوگوں سے مل کر تو دیکھیے، ان کا حال دیکھیے کہ کیا ہے۔ کیا انہیں برابری کے حقوق حاصل ہیں؟ کیا ان کو عزت اور احترام حاصل ہے؟ کس بری طرح بے دردی کے ساتھ ان کو کہیں بھی مار دیا جاتا ہے، کار میں باندھ کر 4 نوجوانوں کو بری طرح پیٹ کر ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور پورے اس مظلوم طبقے کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تم 1000 ریزرویشن اور الیکشن کے باوجود اپنے کو آزاد اور برابر مت سمجھنا۔ تم کیا کھاؤ گے، کیا کاروبار کرو گے، یہ سب ہم بتائیں گے تم کو۔ بری طرح ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے۔ نوجوان، اس قوم سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلبہ کو خودکشی کرنی پڑتی ہے۔ ایک روہت ویمولا کا نام آپ نے سنا، بہت سے روہت ویمولا ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، جن کی خبریں بھی نہیں آتی۔ کیا حال ہے اس قوم کا؟ دیکھیے کیا آزادی اس کو ملی ہے؟ ہمارے اس ملک کی اکثری آبادی ٹرائبلز پر مشتمل ہے۔
ذرا ٹرائبلز کا حال کو دیکھیے، جھارکھنڈ جائیے، چھتیس گڑھ کا دورہ کیجیے، اڑیسہ اور آندھرا پردیش جائیے، ناگالینڈ جائیے، نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس میں جائیے، آسام میں جائیے، دیکھیے ٹرائبلز کا کیا حال ہے، قبائلی برادری اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہی ہے۔ منی پور میں جا کر دیکھیے، بہار میں جو قبائلی طبقات رہتے ہیں ان کا حال دیکھیے، کیا حال ہے ان کا۔ چند لوگوں کو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بلا کر ان کو صرف تلوے چاٹتے رہنے تک محدود کر دینا، کیا ان کو آزادی دینا ہے؟ یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، میں تو ان کو اقلیت تسلیم کرنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ بھارت کے مظلوم طبقات ایک غالب اکثریت کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جن کو آج کل کی اصطلاح میں اقلیتیں کہا جاتا ہے، سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں۔ ذرا دیکھیے، معلوم کیجیے، حال دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کا مال چھینا جا رہا ہے، ریل میں سفر کرنے والی مسلم خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلم نوجوان جو ریل میں سفر کر رہا ہے اب اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا، اسے ڈر ہے کہ اس کا حشر کہیں جنید کے ساتھ حشر نہ ہو۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اب مسلمان طلبہ، ہاسٹل میں رہنے والے مسلمان طلبہ کو بار بار نجیب کی یاد ستاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ تو جان مال کا مسئلہ ہوا، عزت و آبرو کا مسئلہ ہوا۔ مسلمان کے لیے ان سب سے زیادہ عزیز اس کا دین اور اس کی شریعت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عزیز ہے کہ وہ اس کا دین ہے، اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ انسانوں کے، سارے انسانوں کے پیدا کرنے والے کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے جو ساری انسانیت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے اس نے دیا ہے۔ اور مسلمان کو اسلام اس لیے بھی زیادہ عزیز ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے ملک کی بھی ضرورت ہے، اور اس پوری دنیا اور انسانی برادری کی بھی ضرورت ہے جس کے ساتھ اس کے گہرے رشتے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے؟ وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یوگا، سوریہ نمسکار اور نہ جانے کن کن طریقوں کے ساتھ جان بوجھ کر مسلمانوں کو ان کے اپنے بنیادی مذہبی عقیدہ توحید سے نکل کر مشرکانہ برہمنی تہذیب کو قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا صورتحال بنی ہے؟ کیسے مسلمان اپنے آپ کو آزاد تصور کر سکتا ہے؟ اور میں نے تو بات شروع کی تھی کسانوں سے، اس لیے کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں صرف مسلمان مظلوم اور پریشان نہیں ہیں، آزادی اور حقوق سے محروم صرف مسلمان نہیں ہیں، ملک کا غریب طبقہ، ملک کا مزدور طبقہ، ملک کا پسماندہ طبقہ، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگ عجیب طریقے محرومیوں کے احساس کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی قومیں ہیں جن کا اپنا الگ ایک مذہب ہے، اور آزادی سے پہلے برٹش گورنمنٹ بھی ان کو ایک الگ اقلیت یا الگ ایک مذہبی اکائی تسلیم کرتی تھی، لیکن آزادی کے بعد ان کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کو ہندو قرار دے دیا گیا، جیسے لنگایت قوم۔ اب لنگایت قوم کہتی ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ملی، کسی کو ملی ہو تو اس کو مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غلامی کے زمانے میں آزاد تھے اور آزادی کے زمانے میں غلام بن گئے۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے باشندوں کے اندر مٹھی بھر چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ احساسات بڑھ رہے ہیں کہ ہم تو آزادی کے زمانے میں کسی اور کو ملی ہو، آزادی تو ملی ہو، ہم کو تو نہیں ملی، ہمیں تو جو آزادی ملی ہوئی تھی وہ بھی چھن گئی۔ اب تو مسلم پرسنل لا چھینا جا رہا ہے، اب تو مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اور یہ احساسات صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، کرسچن بھائی بھی اسی طرح کے احساسات رکھتے ہیں۔
سکھ بھائی بھی اسی طرح کے احساسات رکھتے ہیں. آدیواسیوں کا جو حال ہے وہ پورے ملک کو معلوم ہوگا. کیا صورتحال ہے آدیواسیوں کی. ابھی کل پرسوں جھارکھنڈ میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس کا نام تو رکھا گیا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن. کمال ہے اس بے ایمانی کی. کوئی انسان آزادی کے ساتھ اپنا مذہب نہیں تبدیل کر سکتا. یہ قانون بنانا مقصود ہے. مذہب کی تبدیلی کو روکنا مقصود ہے. جبراً کسی ایک مخصوص مذہب میں جکڑے رہنا مقصود ہے تاکہ وہ جھوٹی اکثریت بنی رہے جو بنائی گئی تھی اور جس کے ختم ہو جانے کے آثار اس جھوٹی اکثریت کے علمبرداروں کو نظر آ رہے ہیں. تو اس مقصد کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے آزادی مذہب کا قانون. تو جہاں آج کا دن خوشیوں کا دن ہے وہیں آج کا دن اپنے احتساب کا بھی دن ہے. اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے دوبارہ نئی صف بندی کر کے مضبوط ارادوں کے ساتھ اٹھنے کا بھی وقت ہے. ملک کو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی تحریک آزادی کی ضرورت ہے. وہ تحریک آزادی جو بھارت کے دستور کے مطابق چلے. وہ تحریک آزادی جو بھارت کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے. اس لیے کہ یہ دستور ہم سب نے مل کر بنایا ہے اور یہ دراصل ایک میثاق اور ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے پورے ملک کے تمام اچھے شہریوں مردوں اور عورتوں سب کو میں اپیل کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ سب سے کہتا ہوں, اپنے عزیز بچوں سے, اپنے ساتھیوں سے, نوجوان علماء سے, کہ آپ اپنے سامنے نمونہ رکھیں ان عظیم مجاہدین کا, ان عظیم رہنماؤں کا, علماء کا, جنہوں نے مدرسہ و خانقاہ کی مسند کی ذمہ داریوں کے ساتھ تحریک آزادی کی صعوبتیں برداشت کی, جنہوں نے پھانسیوں کے پھندے چومے اور جیل بھر دیے. ان عظیم علماء کے نقش قدم پر چلنے کا آج عہد کیجیے. ان عظیم مجاہدین آزادی کے چھوڑے ہوئے نقوش پر ثابت قدم رہنے کا آج ارادہ کیجیے. آج کا دن ایک عہد کرنے کا بھی دن ہے, معاہدے کا بھی دن ہے, اپنے عزائم کو تازہ کرنے کا بھی دن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سنجیدگی سے سنیں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری آواز دور دور تک پہنچ جائے. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ 2017 سے 2022 تک 5 سال کے اندر ہم ایک نیا بھارت تعمیر کریں گے, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے ممبروں سے کہا تھا کہ آج اس کا سنکلپ لیجئے. میں آزادی کے 70ویں سال گزرنے کے بعد 15 اگست 2017 کے دن بھارت کے تمام انصاف پسند شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, خصوصاً تمام مظلوم طبقات کے, تمام بچھڑے ہوئے بھائیوں اور بہنوں سے, ان کے رہنماؤں سے, ان کے دانشوروں اور تھنکر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ یہ عہد کیجئے کہ ہم بھی اگلے 5 سال میں ایک نیا بھارت تعمیر کریں گے. وہ بھارت کیسا ہوگا؟ وہ بھارت ویسا ہوگا جیسا کہ آزادی کے معماروں نے جس کا خواب دیکھا تھا, جس کی جھلک بھارت کے آئین و دستور میں نظر آتی ہے, اس کے پریمبل میں ہی نظر آتی ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا, جس میں کہا گیا تھا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جو سوشلسٹ بھی ہوگا, ڈیموکریٹک بھی ہوگا, سیکولر بھی ہوگا, جہاں لبرٹی, سیکورٹی, ایکویلٹی, برابری, فریٹرنیٹی, بھائی چارہ اور اخوت یہ اس کا دورہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ سیاسی جمہوریت سماجی جمہوریت کے بغیر قائم نہیں ہوتی, اور سماجی جمہوریت تب قائم ہوتی ہے جب واقعی دل کے اندر یہ عقیدے کی طرح مستحکم ہو جائے کہ ساری دنیا کے انسان بھائی بھائی ہیں, ان کے درمیان
نسل اور ذات اور زبان اور کسی بھی اعتبار سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. دراصل اونچا صرف وہ ہے جس کا کیریکٹر اونچا ہو، اور نیچا وہ ہے جس کا کیریکٹر نیچا ہو، چاہے جتنے اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہو. ایک ایسے بھارت کی تعمیر کرنے کے لیے ہم سب اٹھ کھڑے ہوں. یہ ذمہ داری سب سے پہلے علماء پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سب سے آج یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج آپ اس کا عزم بھی کریں، اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اس کے لیے علمی، ذہنی، فکری، روحانی، جسمانی ہر اعتبار سے تیاری بھی کریں. بہت بڑے مقاصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. بس میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سب کو سے رخصت ہوتا ہوں. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.